جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 91 پڑھیں گے، اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری کوئی کرے اس کو دعا دی جائے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جس طرح مدارس میں تفسیر، فقہ، گرامر وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان علوم کو لوگوں کی فہم کے مطابق سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایسا چراغ ہے کہ اس کے ہر پہلو کو عوام اور خواص میں روشن کیا جائے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ رہے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے، جیسے قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ نماز کا حکم فرض ہے، مگر اس فرض کو اللہ سبحانہ و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑا کہ نماز کا حکم میں نے دیا، مگر اس کی ادائیگی کا طریقہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو سکھلائیں گے۔ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اپنی محبت کا معیار ہی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ماقبل سے ربط۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں مختلف جگہوں پر لشکر روانہ فرمائے۔ قبیلہ عرینین کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعد میں انہوں نے کس طرح غداری کی، اس کا ذکر ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری طرف ابو سفیان نے مکہ مکرمہ سے ایک اعرابی کو بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دے، لیکن وہ اعرابی جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا تو اس کی کیفیت بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایکس ہیڈنگ ہماری ہے دعائے استسقاء۔ رمضان المبارک 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں قحط کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔
لوگ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش برسائی۔ دعائے استسقاء کے مواقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مواقع پر دعائے استسقاء ثابت ہے۔ پہلا موقع حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک المال وجاع العیال فادعوا لنا۔ ہمارے اموال یعنی مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اہل و عیال بھوکے مر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تک نہ تھا، لیکن ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک نیچے بھی نہ لائے تھے کہ بادل پہاڑوں کی مانند امڈ کر آ گئے اور برسنے لگے۔ اس دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا اور بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے پھر وہی اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدم البناء وغرق المال۔ بارش اتنی ہو رہی ہے کہ مکانات گرنے لگے اور اموال یعنی مویشی بہنے لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ عز و جل بادل ہٹا دیں۔ اعرابی کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا نہ کہ ہم پر، یعنی کھیتوں پر، باغات پر، چشموں پر، درختوں کی جڑوں پر بارش فرما، اور جس طرف محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے جاتے اس طرف بادل چھٹتا جاتا، یہاں تک کہ شہر مدینہ کے اوپر سے بادل صاف ہو گئے اور ارد گرد میں بارش ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ دوسرا موقع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خشک سالی کی شکایت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عیدگاہ کے میدان میں ممبر رکھا جائے اور سب مقرر دن پر وہاں پہنچ جائیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم مقرر دن پر عیدگاہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عیدگاہ تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت تفعل ما ترید۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بے نیاز ہیں اور ہم فقیر ہیں۔ انزل علینا الغیث، ہم پر بارش برسا۔ واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین، اور ہمارے لیے اس بارش کو قوت اور سیرابی کا سبب بنا۔ طرز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، ہاتھ مبارک اٹھانے میں اتنا مبالغہ فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ پھر قبلہ رو ہوئے، اس طرح کہ حاضرین کی طرف پشت مبارک فرمائی اور چادر مبارک کو اس طرح پلٹا کہ داہنا کنارہ بائیں طرف اور بایاں کنارہ داہنی طرف اور اندر کا حصہ باہر کی طرف اور باہر کا حصہ اندر کی طرف ہو گیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک سیاہ رنگ کی تھی۔ دعا فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز شروع فرمائی۔ بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ قرات میں جہر یعنی بلند آواز سے قرات فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ عز و جل نے بجلی اور کڑک کے ساتھ بادل بھیجے اور بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف پہنچنے تک ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ اس وقت بھی لوگ پریشان ہونے لگے کہ اب بارش کی وجہ سے گھر کیسے پہنچیں گے۔ ظاہر ہے بشری تقاضے کے مطابق بارش کی وجہ سے جو طبعی طور پر پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کا سامنا ہم سب کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی پریشانی ملاحظہ فرمائی تو تبسم فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تیسرا موقع حضرت یزید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو قبیلہ بنی فزارہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور قحط سالی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے، ہماری شفاعت فرمائیے تاکہ ہم شفاعت پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اللہ عز و جل سے شفاعت طلب کرو، لا الہ الا اللہ العلی العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا مانگی، اور 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ چوتھا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر دعائے استسقاء فرمائی۔ پانچواں موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ایک مکان میں دعائے استسقاء فرمائی۔ چھٹا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض غزوات میں دعائے استسقاء فرمائی۔ بعض غزوات میں مشرکوں نے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا اور خاص طور پر پانی کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالتے اور مسلمان پانی سے محروم رہ جاتے۔ جب پانی کی قلت ہوتی تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے، اور اس وقت منافقین اور مشرکین یہ کہنا شروع کر دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہوتے تو مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا فرماتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نا امید نہ ہو، ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بھی پانی عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے اور بارش برسنے لگتی۔ ساتواں موقع قریش مکہ جب قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں کہ جن کی رحمت سے تمام مخلوق مستفیض ہوتی ہے۔ قریش مکہ بھی سمجھتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے تو فوراً قبول ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور مکہ کی وادیاں بھی سرسبز ہو گئیں۔ عادت کریمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی دعا کا آغاز فرماتے تو اپنے بدن مبارک کے کچھ حصے سے لباس اتار دیتے تاکہ بارش کا پانی اس پر پڑے۔ دعائے استسقاء: استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11، اور اس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے استغفار کرو کیونکہ وہ غفار ہے جو تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ استغفار کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ گناہوں کے سبب بارش روک لی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام استسقاء کے مواقع کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز، دعا، خطبہ وغیرہ کا اثبات فرمایا ہے۔ مقصود اصلی اتباع سنت ہے، بارش ہو یا نہ ہو، اور دعا کا قبول ہونا اللہ عز و جل کے فضل پر موقوف ہے۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو پڑھنے والوں اور سننے والوں کو سیرت مبارکہ کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ اللہ پاک ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے